الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیوں، بزرگ عزیز دوستو، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ختم الرسل ہادی السبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کے اندر جو مبعوث ہوئی ہے، اس کے بہت مقاصد ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر اللہ نے جو بھیجا، حکم یہ تھا کہ میرے محبوب پیغمبر مٹی کے بنے ان پتلوں کے اندر میری معرفت کا نور داخل کرو، ان کو اللہ کی توحید سمجھاؤ، کامیابی کی راہ بتاؤ، ناکامیابی کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کفر کیا ہے، ضلالت کیا ہے۔ محبوب آپ ان کی رہبری کیجئے، رہنمائی فرمائیے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور شروع ہوا ہے، دعوت کا جو نظام چلا ہے، اس کا جو دور شروع ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے جو امت تھی، یہ ایک دم کٹر افراد تھے۔ اب جو بات آتی ہے نا، صحابہ اللہ کے نبی پر جان نثار تھے، فدا تھے، حضور کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والے تھے۔ یقیناً اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، صحابہ وہی ہے جو آج ہمارا تصور ہے، آج جو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ بنے کب؟ جب ان کو نبی کی صحبت ملی، جب ان کو حضور کی صحبت ملی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کو مصاحبت ملی، تو حضور کی صحبت سے صحابہ بنی۔ اور صحبت بھی اتنی اچھی، اتنی بہترین، اتنی نکھری، اتنی ستھری،
اتنی صاف، اتنی سنوری ہوئی کہ نبی کی صحبت ملنے کے بعد قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے نبی کی جو محنت لگی ہے اس امت پر، ایک تو راتوں کا رونا تڑپنا، یہ امت نبی کے دکھوں کا حصے دار ہے، نبی کے راتوں کے رونے کی حصے دار ہے۔ نبی نے گالیاں سنی، امت اس کی حصے دار ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں دین کا کام ہے، ہم کر لیں ایسے ہی ہو جائے۔ جہاں ہمارے راہوں میں پھول بچھائے جاتے ہیں، کبھی کانٹوں پر بھی چلنا پڑے گا۔ جہاں واہ واہ ہوتی ہے وہاں گالیاں دی جائے، وہ گالیاں بھی سننی پڑیں گی۔ اس لیے کہ ہم امت کس کی ہے؟ جس پیغمبر کے ہم امت ہیں، اس پیغمبر نے انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے جو محنت کی ہے، یہی وہ محنت ہے جو امت کے اندر داخل ہو، یہ مطلوب اور محمود ہے۔ امت کے ہر فرد کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، امت کے ہر فرد کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ تیرے نبی کی امت آج جن راہوں پر کھڑی ہے، ان راہوں سے اٹھا کر اللہ ان کو صحیح معنوں میں امتی بنا دے۔ 3 سال تک آیت کا نزول ہو رہا ہے غار حرا میں۔ شروعات ہو رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر قرآن اتر رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، پھر قرآن اتر رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر قرآن اتر رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پھر قرآن رہبری کر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ نبی کی دعوت کو، نبی کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہو تو اولین مرحلے میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ نبی کا منہج دعوت، منہج نبوت پورے کا پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج قرآن سے جو دوری ہے، امت کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ امت کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب قرآن سے ہماری دوری ہے۔ کیوں؟ امت کے لیے یہ وہ قانون اور وہ لا کی کتاب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی شرفها القرآن۔ یہ جو حدیث ہے نا، اسی حدیث کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اسلوب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔
ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ تلاوت کی، نہ اسے سمجھا، نہ سمجھا پائے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے، پیغمبر، محبوب، رسول اللہ، اب جاؤ کام شروع کرو۔ 3 سال تک مکے کی گلیوں میں اللہ کے نبی چھپ چھپا کر کام کرتے رہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 3 سال میں ایک مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی۔ 3 سال کے بعد خدا کی طرف سے حکم آتا ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ محبوب اب جاؤ، کھلم کھلا کام کرو، علل اعلان کام کرو، اب مشرکین کا کوئی خوف نہیں، اعراض کرو ان سے، یہ کیا کر لیں گے، آپ کا کیا بگاڑ لیں گے۔ مخالف ماحول ہے، دعوت کا نظام کیسا چلایا جائے، جب حالات سازگار ہوں تو پھر دعوت دینے کے طریقے کیا ہوں گے۔ پورا اٹھاؤ، قرآن پڑھو اور قرآن کو نبی کی زندگی پر رکھ دو۔ اس طرح ایک نبی کی زندگی لو اور اللہ کا قرآن اٹھا کر اسے چسپاں کرو، فٹ کر کے دیکھو، دین پورے کا پورا سمجھ میں آتا ہے۔ 3 سال کے بعد جب آیت کا نزول ہوا، پیغمبر اب آپ آؤ، کھلم کھلا کام کرو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر آئے۔ اب تو حج عمرہ کو جاتے نا، اب تو دیکھتے نا پورا اے سی گیسی لگا کو زبردست ڈیکوریٹ کر کو ہوں، وہ پہاڑ کر کچھ معلوم ہوتا نہیں۔ اب قرآن میں تذکر آئے نہیں دونوں پہاڑوں کا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ لیکن اس وقت جو نوعیت تھی، جو کیفیت تھی، وہ الگ تھی۔ اچھا یہ کوہ صفا مروہ، اسے پورا مونچھ کر اسے ڈیکوریٹ کر کے اچھا زبردست، اب وہ حاجیوں کو وہاں پر طواف کا مسئلہ، چکر کا مسئلہ رہتا تو وہ کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی جبل احد، غار ثور، غار ہرا، یہ جو پہاڑ ہے، اب تھوڑا وہاں جانے کے بعد آدمی کھڑے ہو کر انہیں تصور کرتا ہے، اللہ 1500 سال، 1450 سال گزر گئے، 1450 سال کے بعد آج ان پہاڑوں کی یہ حالت ہے، تو میرے محبوب جس وقت یہاں غار ہرا میں آ کر تشریف فرماتے، اس وقت پہاڑ کی کیفیت کیا نہیں ہوگی، اس وقت کے راستے کیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تیرا محبوب اس پہاڑ پر کیسے چڑھ کر گیا ہوگا۔ غار ثور کو جب جا کر دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ تصور ہوتا ہے اللہ 1450 سال کے بعد جب غار ثور کو چڑھنے کے لیے سیڑھیاں، راستہ سب کچھ بنا دیا گیا، آج یہ حال ہے، تو تیرے محبوب کے پیچھے جب دشمن پڑے، تیرے محبوب کو جب بلایا گیا، اللہ غار ثور پر آئے تو کیا کیفیت تھی، کیا انداز سے چل کر آئے، کیا تکلیف نہیں اٹھائے، کیا مشقت نہیں گزری تھی، اللہ تیرے محبوب کو کیا تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ تھوڑا ہمیں ایک عید کے بعد ایک ٹور جانا ہے تو 50-60 ہزار روپے خرچہ کر ڈالتے نہیں، 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کا خصہ، اور وہ بھی ہمارے ٹورا کیسا، بد نظری، گناہ۔ یہاں سے کار میں نکل کو رتی چامراج نگر کا بارڈر پار ہوتی گانے شروع ہے تو کارا میں ہمارے واپس آئے تک بھی ہمارے کاراں کے اندر میوزک، گانے۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کی حالت، ہزاروں کے روپے ہمارے ٹورسٹ پلس پر، ٹوریزم پر گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو،
یہ پیسہ اٹھا کر رکھو، عبادت بھی ہو جائے گی، تھوڑا ان جگہوں پر جا کر ان مناظر کو دیکھو اور کھڑے ہو کر تصور کرو اللہ یہ وہی امت ہے جس امت کے لیے محبوب نے اتنی تکالیف برداشت کی، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں۔ 1400 سال کے بعد انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، اتنا سب کچھ امپرومنٹس کے بعد آج یہ حال ہے، تو پھر اس وقت کی کیفیت کیا نہیں ہوگی؟ تھوڑا کھڑے ہو کر تصور کرو، تب ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں نام کے، ہم کام کے مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے، چڑھ کر کھڑے ہو گئے پہاڑی پر۔ اس وقت عربوں کے اندر ایک بات عام تھی، ایک محاورہ مشہور تھا، جب کوئی خطرے کی بات ہوتی، جب کوئی خوف کی بات ہوتی تو پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو کر پکارتے تھے، آواز دیتے تھے۔ محبوب خدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا صباحاہ، یہ ایک جملہ تھا، اگر کوئی خطرے والی بات ہوتی، کوئی ڈینجر بات ہوتی، کوئی مصیبت اور پریشانی کی خبر دینی ہوتی تو اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے، پکارتے، عرب پورے کے پورے اس وقت جمع ہوتے، پوچھتے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر حضور نے کہا یا صباحاہ، اے صبح سویرے خطرہ منڈلانے کو سننے والے لوگوں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اب دیکھو یہاں حضور پر وہ اعتماد، وہ بھروسہ، فوراً دھڑلے سے آئے، پورے جمع ہو گئے، بڑے عجیب طریقے سے دیکھنے لگے، بہت عجیب انداز سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ، آپ نے اس وقت پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور جمع فرمایا، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی، کوئی دوسرا اگر یہ کرتا تو اتنی کامل یقین کی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ ہیں جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، ضرور بھی ضرور اس میں کوئی بڑی بات ہے۔ آپ فرمائیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کیا تم میری ذات پر بھروسہ کرتے ہو؟ کیا تم میری بات کو مانتے ہو؟ کیا تم میری بات کا یقین کرتے ہو؟ اگر آج میں یہ کہوں کہ لوگوں میں پہاڑ کے اوپر چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں، پوری قوم نیچے کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ دے رہے تھے منصب نبوت کے ایک اعلیٰ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے، وہ اس لیے کہ اے میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجو، کسی اور کو اپنا خدا نہ بناؤ، کسی اور کو اپنا صنم نہ بناؤ۔ جس خدا کی میں دعوت دیتا ہوں وہ پاورفل خدا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ سارے عیبوں سے پاک ہے، وہ میرا اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگو اگر میں تمہیں خبر دوں یہ جو پہاڑی ہے، یہ گھاٹی ہے، اس کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، ایک فوج آ رہی ہے جو تم کو مسل کر رکھ دے گی، جو تمہیں تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، تمہیں کھا جائے گی۔ لوگو کیا تم یقین کرتے ہو؟ کیا تم بھروسہ کرتے ہو؟ کیا تم اعتماد کرتے ہو میری بات کا؟ لوگ گمسم ہو گئے، سٹی پٹی گم ہو گئی سب کی، ایسا کہ گویا کہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں، ان کو کچھ ہو گیا ہے،
پورے کا پورا منظر خاموش تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک جو میدان بنائے تھے وہ پوری قوم ماننے پر مجبور تھی۔ یہ اخلاق کا میدان تھا، یہ کردار کا میدان تھا، یہ محبتوں کا میدان تھا۔ اللہ کے نبی نے قوم کو وہ محبت دی تھی، حضور نے قوم کو ایسا، دیکھو سچائی ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، سچائی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو سچ بولنا سیکھ جاؤ۔ اگرچہ کہ سچ بول کر کسی مسئلے میں تھوڑی دیر کے لیے ہماری رسوائی ہو رہی ہو، اگر ہم مقدمہ ہار رہے ہوں، سچ بولو، لیکن اللہ کے یہاں سے عزت ملے گی۔ جھوٹ بول کر ایک آدمی جیت بھی گیا، لیکن یہ جھوٹ اس آدمی کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب ہی سچا تھا۔ لوگوں نے فرمایا انت صادق، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، بھلا ہم کیسے آپ کی بات کا انکار کر دیں؟ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پورے مکے کے اندر یہ فضا تھی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، آپ بالکل سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان پر آج تک جھوٹ نہیں آیا، اور آج آپ جھوٹ بولیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 40 سال تک جو میدان بنایا نا، ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے آ کر لوگوں آؤ ایک اللہ کی طرف نہیں، پہلے میدان بنے، پہلے محنت کرے۔ محنت کون سی تھی؟ سچائی، امانت داری، معاملات کی صفائی، اخلاق، کردار، دیانت۔ دعوت اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارے کردار، ہماری اچھائیاں، ہماری بہتری، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا بات کرنے کا انداز، ہمارے دل کی تڑپ، ہمارا اللہ سے لگاؤ، یہ وہ چیزیں ہیں۔ لوگوں کبھی آؤ اس میدان میں اتر کر دیکھو، راتوں میں اٹھو، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دو اور کہہ دو اللہ مٹی کا بنا پتلا ہوں، میں خاک ہوں، میری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، اللہ تیرے مبارک دین کی خدمت کے لیے تو قبول کر لیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے؟ اللہ تا دم حیات مخلص بنا، اللہ اخلاص کے ساتھ قبول فرما۔ کبھی مانگ کے دیکھو، اللہ جو نور عطا فرماتے پھر اس کی لذت دیکھو، جسے کہتے ہیں نا ایمان کا نور، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت۔ یہ حلاوت کا جو لفظ ہے نا، یہ حلوے سے نکلا ہے۔ حلوہ کسے بولتے معلوم؟ جو مٹھائی کھاتے نا، حلوہ، اسی کو حلاوت کہتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک حلاوت ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، لیکن ایمان کی حلاوت نصیب ہونا تو پھر ایمان کے تقاضوں پر پورا چلنا ضروری ہے۔ ایمان کے تقاضوں پر جب چلتے ہیں تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ نوجوانوں، آج بہت خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں کو میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو نوجوانوں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ جس نوجوان نے اپنے نظروں کی حفاظت کر لیا، غیر محرم عورتوں سے، غیر محرم لڑکیوں سے اپنے نظروں کی حفاظت ہو گئی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم 40 دن کے اندر اندر اس کی دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دل کی کائنات بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے انوارات و تجلیات اس کے دل پر منقش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دل پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے یہ جو ملٹی میڈیا سیٹ ہے، جو اینڈرائڈ سیٹ ہے، موبائل، ان موبائلوں سے دور رہو، ان موبائلوں سے دور رہو۔ یہاں سے میم نکالے تو اس کا نام بیل، کیا نام اس کا؟ میم ہٹے تو اس کا نام بیل ہو گیا۔ پہلے ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے
بیلا ہکال لگے تو لوگ ہم بولتے تھے اے بیلا آنے کا وقت بچن پورے کے اندر بولا لو بیلا مار ڈالتی. ہاں یہاں بھی یہی خطرہ ہے. آج معاشرے کے اندر نوجوانوں کی تباہی و بربادی جو ہو رہی ہے انہی موبائلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. پتہ نہیں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں موبائلوں پر. صبح سے شام تک میوزک گانے اور صبح سے شام تک فلمیں ڈرامے اور فحش گندی گندی چیزیں دیکھ کر ہم نے اپنے دل کی دنیا خراب کر دی. ہمارے دل سڑے ہوئے ہیں, ہمارے دل سڑ گئے ہیں, ہمارے دماغ سڑ گئے ہیں, ہماری کیفیتیں گندی ہو چکی ہیں, ہمارے سوچنے کے انداز سڑ چکے ہیں, ہمارے دیکھنے کے طریقے سڑ چکے ہیں. جب ہم نے موبائلوں پر گندگی دیکھ دیکھ کر دل سڑ گیا, دماغ سڑ گیا, سوچنے کے انداز سڑ گئے, تو پھر ہر راستے میں جانے والی ماں بہن بیٹی اس کی نظروں میں وہ شہوت آمیز نظر آتی ہے. گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے, یہ کتا ہے جو گوشت کے دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے, لٹکے ہوئے گوشت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. بھائیوں اپنے ایمان کو بچاؤ, ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت اگر چاہتے ہو تو نوجوانوں اپنے نظروں کی حفاظت کرو. اللہ تمہیں ایمان کی, تمہیں اور ہمیں اللہ پوری امت مسلمہ کو ایمان کی حلاوت و نور عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو بات نکلی تھی سچائی سے. ایک ہوتا سچائی, زبان کو صاف رکھو. اب جھوٹ بولنے کی جہاں عادت ہو جاتے نا آدمی, اب وہاں ایسے فتنے کھڑے ہوتے ہیں, ایسی بے حیائیاں کھڑی ہوتی ہیں. آدمی کچھ کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے, تو یہ سب اس کے نقصانات ہیں. اور آدمی سچ جب بولتا ہے تو پھر اللہ اس کے اندر بہت برکت, اس کی زندگی کے اندر برکت رکھے. تو قوم نے کہا آپ 40 سال سے ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ سچے ہیں, آپ صادق ہیں, ہم کیسے آپ کے بھروسے کو ٹھکرا دیں. آپ فرمائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت ادھر سے آ رہی ہے جو ہتھیار سے لیس ہے, جو عنقریب تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والی ہے. سب خاموش کھڑے ہوئے تھے, پورے کے پورے خاموش تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا بولو کچھ تو, کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا انت صادق الامین, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلا دیں, ہم کیسے ٹھکرا دیں, ہم آپ کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے. لیکن اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے مجمع سے ایک آواز آتی ہے تبن لکا الہذا جماعتنا یا محمد. یہ پہلا گستاخ رسول ہے جو نبوت کے گھرانے سے کھڑا ہوا ہے. تبن لکا لہذا جماعتنا یا محمد, جس نے سب سے پہلے دعوت کی مخالفت کی, جس نے سب سے پہلے رسول کا انکار کیا, وہ کوئی اور نہیں, باہر کا آدمی نہیں, نبی کے گھرانے کا آدمی, نبی کا چچا ابو لہب. مجمع سے آواز آتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نظر دوڑاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہے. جب کوئی غیر ہوگا اتنی تکلیف نہیں ہوگی, جب کوئی اپنا ہوگا مخالفین میں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے اپنے گھرانے سے میرا چچا مجھے کہہ رہا ہے تبن لکا لہذا جماعتنا یا محمد, ہلاکت و بربادی ہو, نعوذ باللہ من ذالک. یا محمد کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم تو لات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں, منات کی پوجا کرتے ہیں, کعبے میں رکھے ہوئے
360 بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، کیا تو نے کوہ صفا پر اسی لیے جمع کیا کہ یہ جو 360 ہمارے صنم، ہمارے خدا جو رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی مخالفت کر دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجتے آ رہے ہیں، کیا ہم ان کو انکار کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ابو لہب نے کہا تبن لک لہذا جماعتنا یا محمد، پھر قرآن جواب دیتا ہے۔ محبوب خاموش ہے، اللہ کے نبی اس تختے میں حضور خاموش ہے، جواب نہیں دیتے، قرآن جواب دیتا ہے، جبریل کا نزول ہوتا ہے۔ محبوب کی شان میں گستاخی ہو، خدا کو کہاں منظور ہے؟ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو مخالفت کہاں سے ہوئی؟ بعض مرتبہ ایک شک و شبہات آ رہے ہیں، انہیں اتنا بڑا اللہ کا ولی، اس کے خاندان میں ایسے لوگ ہیں نا، اس کے گھرانے میں ایسے لوگ ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کا چچا حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک، ان کا ٹینشن لینے کو، تمہارا کام الگ، تمہاری کیٹیگری الگ، ہر جگہ اونچ نیچ رہتے، ترازو کے پلڑے کی طرح رہتے ہیں۔ اے رسول اللہ، آپ کو نبی بنا کر اس امت میں بھیجا گیا ہے، آپ سب کے لیے نبی ہیں، خاندان کے لیے نبی ہیں، محلے کے لیے نبی ہیں، پڑوس کے لیے، مکے کے لیے، مدینے کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ پوری کائنات کے لیے، آپ عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ 2-4 لوگ آپ کے خاندان سے بھی اٹھیں گے، غیروں میں سے بھی اٹھیں گے، آپ ان کی پرواہ نہیں کیجئے، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رسول اللہ، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، آپ دعوت پہنچائیے، آپ ان کے ساتھ نیکی کیجئے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کا اور ہمارے درمیان کا معاملہ ہے۔ اب بھرے مجمع میں ابو لہب نے جو کہا تھا تبن لک لہذا جماعتنا یا محمد، اس کے جواب میں قرآن آیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر اس کے بعد آگے اب حضور کا جو مشن آگے چلا ہے، اب یہاں 3 سال کے بعد میں حضور علیہ السلام اب کھل کر آ گئے قوم کے سامنے، میدان میں آ گئے، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب تک جو لوگ اللہ کے نبی سے کہتے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، آپ فلاں ہیں، جو کچھ بھی کہتے تھے، یہاں سے نقشہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھو زمانے کا حال یہ چھے، رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ سب ہوا ہے۔ آپ کو ایک بات بڑی تعجب ہوتے ہے، ایک بہت بڑا عالم، مثال نہیں، یہ حقیقت بھی ہے، اگر اس کے خاندان میں کہیں منکر ہو رہا ہے، روک دیا، بول دیا، پھر وہاں سے مخالفت شروع، یہ ہر جگہ ہوا ہے، یہ ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا، وہ سب ٹینشن نہیں لینا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت پہنچانا، قرآن سمجھانا، اللہ کے نبی کا دین پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم امتی ہیں، ہم کون ہیں؟ امتی ہیں۔ امت بن کر کام کرو اور امت بن کر دعوت دو، ہر ایک کے گھر پر، ہر ایک کے در پر دعوت دینا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب یہاں سے نبی کی دعوت کا جو مشن چلا ہے، اب مکے کے اندر حضور پر جو تکالیف آئے ہیں، حضور پر جو حالات آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان حالات کو کیسے برداشت کیا، صحابہ کیسے ایمان لاتے گئے، کیسے ایمان لاتے گئے، کیا کیا ہوتا،
ایک طرف تکالیف ہو رہی ہے، ایک طرف صحابہ ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ باہر چل کر دیکھو تو مخالفت کے انبار لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی برا کرا ہے، انہیں بھی برا کرا ہے، انہیں بھی برا بول رہا ہے، انہیں بھی برا بول رہا ہے۔ 100 جنا میں 90 پارٹی نے برا بول رہی ہیں، دوچ کن کے اچھا آدمی کری تو، لیکن خدا کے ہاں فیصلے کچھ اور ہو رہے ہیں۔ مکے کی سرزمین پر پورے کے پورے مشرک نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے حضرت بلال آ رہے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، صحابہ ایک بعد دیگر دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قل جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر